یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 12ویں کے انتظار میں، یعنی میں لفظ بدل کے اگر کہوں کہ اثنا عشریوں کے علاوہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. واحد نظریہ ہے اس نبی کی رحلت کے بعد نبی کے 12 جانشینوں کے حوالے سے اثنا عشریوں کا واحد عقیدہ ہے کہ جو کھلے میدان میں کھڑے ہیں. وہ اور بات ہے کہ انہیں اندھیرے میدان میں اور تاریک ماحول کے اندر دور ایک چراغ جلتا نظر آ رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ چراغ تک پہنچنے میں کوئی گڑھا بھی آ سکتا ہے، کوئی جانور بھی آ سکتا ہے، کوئی درندہ بھی آ سکتا ہے، کوئی جھاڑیاں بھی آ سکتی ہیں، کوئی راہزن اور ڈکیت بھی آ سکتا ہے، مگر ان ساری پریشانیوں کو سوچتے سوچتے چراغ انہیں امید دلا رہا ہے. اس دور میں ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے نظریہ مہدویت دور ایک چراغ ہے. ہم ان سے بہتر ہیں کہ جن کی زندگیوں میں چراغ نہیں ہے. ہم ان سے بہتر ہیں کہ جو چراغ کو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ چراغ آئے گا کب، ہمیں چراغ نظر آ رہا ہے. یہ ہمارا نظریہ خود مہدویت کا نظریہ ایک چراغ ہے جو ہمیں حوصلہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں پشیمانی اور ندامت سے بچاتا ہے، ہمیں اطمینان عطا کرتا ہے. کسی کے پاس اس سے اچھا آپشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ غیبت امام میں ہمارا دور گزرنا، ہمارا زمانہ، ہماری زندگیوں کا گزرنا آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آزمائشیں تو ان کی بھی ہیں جن کے ہم نظریے مہدویت نہیں ہے. آزمائشیں ہماری بھی ہیں. تو جب دونوں ہی آزمائشوں میں ہیں تو ان میں بہتر کون ہے؟ ان میں بہتر وہ ہے جن کے ہم نظریے مہدویت پایا جاتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ آج نہیں کل ہم اس چراغ تک پہنچ جائیں گے، اور یہ نہیں پتا کہ وہ چراغ ہمارا منتظر ہے کہ ہم وہاں پہنچیں، یا ہم اس کے منتظر ہیں کہ وہ ہم تک پہنچے. جسے شاعر نے 2 مصروں میں کہا ہے کہ ہم ان کی دید کے طالب و حکم خالق کے. بھائی تھک رہے میری بات ہو رہا ہے. ہم ان کی دید کے طالب و حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. صلوات پڑھے مولا کے ظہور کے لیے. دیکھیے امامت کا جو نظریہ ہے، میں طبیعت آج کی یہاں مکمل جانوں، اس پہ ایک دفعہ کروں اس طبیعت کو یہاں روکیں. امامت کا جو عقیدہ ہے وہ ہماری ضرورت ہے اور معاشرے کی ضرورت ہے. نبی کی رحلت کے بعد جو جانشین مصطفیٰ ہے، آپ اسے کیا نام دیں گے؟ ہمارے بھائی اسے خلافت کا نام دیتے ہیں، ہم امامت کا نام دیتے ہیں. ہمارے نزدیک خلافت ایک سیاسی ذمہ داری ہے، امامت اس سے بالا تر ہے. یعنی معاشرے کے اندر صرف اور صرف سیاسی مسائل ہی نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کے اساسی مسئلے کو اگر روحانی مسئلہ کہا جائے، یعنی اگر انسان کی ہدایت اسے نصیب ہو جائے جو اس کا حق ہے، تو خود بخود سیاسی مسئلے خود حل ہو گئے. لیکن اگر سیاسی مسائل حل ہو جائیں اور روحانی اور مانوی مسئلے حل نہ ہوں تو پھر بے ہنگمیاں رہیں گی، فساد رہے گا، جھگڑا رہے گا، لڑائیاں رہیں گی. امامت کے 2 ذمہ داریاں اور 2 عنوانات ہیں، ایک سیاسی مسائل اور ایک مانوی اور روحانی مسائل. تھک تو یہ ہے جو سیاسی مسائل ہیں اسے ہم خلافت کہتے ہیں، اور جو روحانی اور مانوی مسائل ہیں اسے ہم ہدایت کہتے ہیں. ہادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کرسی پر، کسی تخت پر بیٹھے، لیکن خلیفہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی جگہ دی جاتی ہے، اسے کہیں بٹھایا جاتا ہے. لہذا 3 خلیفہ جب نبی کی کرسی چھوڑ چھوڑ کر بیٹھتے رہے، اور مولا علی وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، اور اصحاب نے سرگوشیاں شروع کی.
تو برابر میں بیٹھے ہوئے عمار یاسر سے مولا علی نے فرمایا عمار یہ کیا بول رہے ہیں؟ فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، اس لیے کہ آپ سے پہلے والے ایک ایک زینت چھوڑ چھوڑ کر ادب میں احترام میں نیچے اتر کے بیٹھتے رہے، اور آپ وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا منبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ کیا بات ہے! منبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا ہے، منبر کی عزت بڑھ گئی۔ ہائے ہائے بابا! اور پھر خطبے کے اندر ایک اور جملہ فرماتے ہیں ما هذه الآلات، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں تو نبی کے دوست پر بھی بیٹھا ہوں۔ کیا بات! صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی اس کی آواز اگر اور بڑھا دو میرے سارا ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات۔ بات آگے بڑھے تو امامت کے دو پہلو، ایک سیاسی شعون اور ایک ہدایت کا شعون، ہدایت کی ذمہ داری۔ تو ہادی یعنی جو معنوی اور روحانی ذمہ داریوں کا رکھنے والا ہے، وہ بھی امامت کا ہی عنوان ہے، جس کو ہم اگر کہیں کہ ہدایت کی دو قسمیں بنائیں، ہدایت تشریعی اور ہدایت تکوینی۔ ہدایت تشریعی کے اندر حکومت آ جائے گی، سیاست آ جائے گی، مملکت چلانا آ جاتا ہے، وزارتیں بنانا آ جاتا ہے، گورنر بنانا آ جاتا ہے، جو مولا علی نے بھی کیا، نبی نے کیا، اور امام احسن نے 6 مہینے تک کیا۔ اور جو ہدایت کا عنوان ہے وہ ہدایت تکوینی، جس کو کہہ دیجئے کہ رہنمائی، لوگوں کو جہنم سے بچانے اور عذاب سے بچانے کے راستے دینا، وہ ہدایت تکوینی میں آتا ہے اور امامت کی ایک ذمہ داری ہے۔ امامت کتنی اہمیت کا حامل موضوع ہے، تھوڑی سی بات ہو۔ عقیدہ امامت اثنا عشریوں کے ہاں اصول دین میں سے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں 3 اصول دین ہیں اور ہمارے یہاں 5 اصول دین۔ وہ توحید کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد قیامت کو مانتے ہیں، ہم توحید کے ساتھ عدل کو بھی اصول دین میں مانتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں، پڑھا بہت ہے آپ نے جی۔ عدل اس لیے ضروری ہے ہمارے یہاں، توحید کے بعد عدل اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو عادل ہے۔ یہ اصول دین میں عدل کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اللہ پہ رکھ کے بڑے بڑے حضرتوں نے ظلم کیا کہ یہ اللہ نے کروایا ہے، ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کروایا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ لہذا اس مکتب نے، اس نظریے نے یہ دروازہ بند کر دیا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرواتا، لہذا عدل عنوان اصول دین قرار پایا۔ جن کے ہاں 2 رکعت کا پیش نماز عادل ہو اور جن کے ہاں اس کی ضرورت ہی نہ ہو، صلو خلف کل امام بر و فاجر، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، چاہے نیک ہو یا برا۔ تو جہاں 2 رکعت کا پیش نماز عادل ہونا ضروری نہ ہو، وہاں بات اور آگے بڑھتی ہے۔ میں اگر وہاں سے آؤں یا یہاں سے آؤں، ذرا جہاں اللہ ہی عادل نہ ہو وہاں رسول اللہ کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ پھر وہاں خلیفہ کا اور امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ پھر جب اللہ ہی عادل نہیں ہو اور جو چاہے ظلم بھی کرواتا ہو، معاذ اللہ جی، شر اور خیر دونوں اس کی طرف سے ہوتا ہو، مجھے اپنے عقیدے کی دفاع کا حق ہے نا بھی۔ میں اگر اس ممبر پہ بھی اپنے عقیدے کی تشریح نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا جی؟ جہاں اللہ عادل نہ ہو اور وہ شر بھی اس کی طرف سے ہو اور خیر بھی اس کی طرف سے ہو،
تو پھر رسول اللہ کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا. اور پھر خلیفہ اور امام کے لیے اور پھر پیش نماز تو کوئی بھی ہو، بڑی داڑھی ہو یا بالکل ہی داڑھی نہ ہو، وہ اگر آگے کھڑا ہو جائے تیرا اچھی ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن جنہوں نے بات نیچے سے شروع کی، انہوں نے کہا 2 رکعت کا پیش نماز عادل. میرا اور اللہ کا تعلق ہے نا 2 رکعت میں، ہمارا ذاتی مسئلہ ہے نا 2 رکعت نماز، کم سے کم 2 رکعت نماز ہمارا ذاتی مسئلہ ہے نا، اللہ کا اور میرا، بندے کا اور معبود کا. اس میں بھی اگر کسی کے پیچھے کھڑا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو. تو جب جز وقتی امام عادل ہو تو پھر کل وقتی امام کی عدالت کیسی ہوگی؟ پھر جب امام عادل ہو تو پھر رسول اللہ کا عالم ہونا، عادل ہونا کتنا ضروری ہے، اور پھر اللہ کا عادل ہونا کتنا ضروری ہے. تو کبھی بحث و عدل کے موضوع پر تو بات تفصیل سے ہوگی، ابھی صرف اشارتاً اختصاص کر کے میں اپنا صفحہ پلٹوں اپنی گفتگو کا. اور پھر نبوت، اور پھر نبوت کے بعد امامت. یعنی نبوت کے بعد اگر آپ معیار نہیں بنائیں گے، کوالٹی نہیں بنائیں گے، میرٹ نہیں بنائیں گے، ہر شخص کو نبی کی جگہ بیٹھنے کی اجازت ہوگی، تو نبی مکرم 23 برس کی ظاہری اعلان نبوت کے بعد کی زندگی گزار کے چلے گئے، قیامت تک آپ کا کلمہ پڑھا جائے گا. تو پھر آہستہ آہستہ دین تبدیل ہونا تھا نا. جب سالم ہاتھوں میں نہیں رہے گا، جب عادل ہاتھوں میں نہیں رہے گا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی مکرم عادل ہیں تو ان کی جگہ بیٹھنے والا بھی عادل ہو. ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، ہر جگہ ایک ہی آواز کے میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، جی میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 جن کی اولاد کثیر مگر جنازہ مزدور ہے. ہائے ہائے ہائے. آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ اللہ آپ کو کسی وقت میں نہ رلائے سوائے میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. عزیزو، اس گھرانے کی عجیب قسمت لکھی ہے اللہ نے. ان کی مظلومیت، ان کے ہادی ہونے کے لیے اللہ نے لازم قرار دی کہ یہ صبر کریں، برداشت کریں. دشمن اپنے ظلم کی حدیں بتا دے مگر یہ اپنی برداشت کی حد نہ بتائیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے مگر یہ اس سے زیادہ بھی صبر کر سکتے تھے. یہ عنوان ہے اس گانے کا. چلیے آج کی مجلس میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ کربلا چلیے. حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں. میرے مولا نے سارے لاشیں خود اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیے. جب غلام کا لاشا کوئی پڑھ کے کہتا تھا مولا ہی تو غلام ہے، فرماتے تھے یہ میری محبت میں یہاں آیا ہے، میری محبت بدنام ہو جائے گی. جون کا لاشا بھی خود اٹھایا، حتیٰ حر کے بیٹے کا لاشا. جب آواز دی نا علی ابن حر نے بابا میری مدد کیجئے، اولاد والے بیٹھے ہیں، بیٹا اس حالت میں باپ کو مدد کے لیے پکارے تو باپ کتنی جلدی جائے گا، حر کتنی جلدی پہنچے ہوں گے لاشے پر. لیکن سنیں گے جب حر پہنچے تو حسین پہلے سے موجود ہے. اجرکم اللہ. امام نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوا تھا تو حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، میرے بیٹے کا لاشا مجھے دے دیجئے. آپ نے ایسے یہ لاشا کیوں اٹھا لیا؟ امام نے فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. امام حر کے بیٹے کا لاشا گنج شہیدہ میں لے کر آئے. عزیزدارو رو لیے نا، آوازیں بلند ہو گئی، سمجھ گئے نا آپ جو میں کہنا جا رہا ہوں. جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے
تو کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ جوان کی میت باپ نے اٹھاتا. ایک جانب حسین کی یہ مظلومیت، دوسری جانب ائمہ اہل بیت کے ہاں کراہت کا عمل بھی انجام نہیں دیا جاتا. وہ مکروہ عمل بھی انجام نہیں دیتے، وہ مباح عمل بھی انجام نہیں دیتے، یا وہ مستحب کرتے ہیں یا واجب کرتے ہیں. تو جس نے یہ کہا ہو کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، وہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کیا ہوا؟ کیسے ممکن تھا کہ حسین یہ لاشا اٹھا لیتے؟ واحد لاشا ہے جو برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز ہے. خواتین بیٹھی ہیں نا مجلس میں، بی بی آئی ہوئی ہیں. امام نے جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ میت زینب اٹھائے گی. علی اکبر کا لاشا حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھوایا. گنج شہیدہ میں لا کے رکھا. سارے لاشیں عزادار و امام حسین نے خود اٹھائے، مگر ان لاشوں میں ایک لاشا جس کا بیان نبی میں نے شروع کیا وہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے. گئے بڑی شان سے تھے، آئی بھی بڑی شان سے ہے. جب گئے تھے نا تیار ہو کر، تو واحد شہید ہیں کربلا کے علی اکبر، جنہیں امام حسین نے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی ماں اور پھوپھیوں سے اجازت لو. کسی شہید کو نہیں بھیجا میں میدان سے خیموں کی طرف. جو بھی امام سے اجازت مانگنے آتا تھا امام اسے اجازت دیتے تھے یا کہتے تھے کچھ دیر بعد جانا، لیکن اسے اجازت دے کر روانہ کرتے تھے، دعا اس کا پڑھتے تھے اور پھر سے روانہ کر دیتے تھے. واحد کربلا کا شہید ہے علی اکبر. کہا بابا مجھے جانے کی اجازت دے. یا روایت میں ہے کہ امام نے خود فرمایا علی اکبر اب تم جاؤ. اور جب علی اکبر آئے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اپنا امامہ لگایا، ایسے سجایا جیسے نبی علی کو سجاتے تھے. اور پھر فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی پھوپھیوں سے اور اپنی ماں سے جا کے اجازت لو. اور جناب علی اکبر خیموں کے درمیان اللہ آپ کو کربلا مخیم لے جائے. خیمہ گاہ میں وہ جو بیچ کی جگہ ہے نا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت علی اکبر نے آواز دی السلام علیکم یا زینب یا سکینہ یا ام لیلہ یا ام روان یا جاریت فضہ. اے بی بی زینب میرا سلام، اے ام لیلہ ام فروا سکینہ جاریہ فضہ میرا سلام. یہ کہہ کر علی اکبر نے ایک جملہ کچھ توقف کے بعد کہا جس پہ چیخیں بلند ہو گئیں، اور وہ جملہ کہا ھذا السلام سلام الآخر. یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے. بس یہ جملہ اجر و کمال اللہ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا دیتے ہیں. جیسے ہی کہا نا حضرت علی اکبر نے آخری سلام ہے، ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئی اور ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئی. کوئی شانے پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر بات کر رہا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں ایک بیوی تھی تو دامن پکڑ کر بات کر رہی ہے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں جو دامن پکڑ کے بات کر رہی تھی وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم غربت نا، اے بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، ہم وطن میں نہیں ہیں، ہم وطن سے دور ہیں، ہمیں کہاں صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہو. پھر کیسے علی اکبر خیمے سے باہر آئے ہیں؟ ایسا لگتا تھا جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پردہ گر جاتا تھا، بیویاں خیمے میں لے جاتی تھی. کس جتن سے باہر آئے ہیں حضرت علی اکبر. امام کھڑے تھے، امام نے اپنے بچے کو آمادہ کیا، گھوڑے پر بٹھایا، گھوڑا روانہ ہوا. علی اکبر کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. نہیں آوازوں کو آزاد کریں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. فوراً گھوڑے سے اترے. کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت دی تھی، کاش تمہارے تم جیسا بیٹا ہوتا. پھر میں پوچھتا کہ جوان کو مرنے کے لیے کیسے باپ بھیج سکتا ہے. گلے سے لگا کر ایک مرتبہ اور پیار کیا، اور پھر جاتے ہوئے علی اکبر کے لیے آسمان کو دیکھ کر جو جملے کہے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز
خلقن و خلقن و منطقہ، یا اللہ گواہ بن جائے اس قوم پر، میں ابو سے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے، بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ ہوا، اچانک امام حسین جس ٹیلے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے نا اپنے بچے کی جنگ، وہاں سے اتر کر آئے، آوازیں دینے لگے فرزا فرزا، ایک خیمے سے فرزا دوڑی میں آئی، حسین کیا کہتے ہو؟ کہا علی اکبر کا مقابلہ بڑے پہلوانوں سے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہے، ام لیلا سے جا کے کہو ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں، اللہ سے کہتے ام لیلا خیمے میں آئی، سر پہ قرآن رکھ کر مناجات پڑھنا شروع کی، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، تیرا یوسف بھی مجھے ایک نفر دکھا دے۔ ابھی جناب ام لیلا کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی، بی بی مصلی چھوڑ کر خیمے کے در پر آئی، کیا دیکھا؟ بیٹا بابا سے کھڑا باتیں کر رہا ہے، اور بابا سے علی اکبر یہ کہہ رہے بابا چند قطرے پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا ہوں مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے۔ بابا سے بیٹا پانی مانگ رہا ہے، کون بیٹا؟ علی اکبر، یہ وہی بیٹا ہے جو 3 سال کے سن میں، جب 3 سال کے تھے امام حسین مسجد نبوی میں عبادت کر رہے تھے، برابر میں آ کے بیٹھ گئے، امام نے اپنی عبادت کو توقف دیا، مڑ کر دیکھا تھا بیٹا علی اکبر کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا انگور کھاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر علی اکبر حسین سے کچھ مانگے اور حسین نہ دے، فوراً مسجد کے ستون کو ہاتھ مارا امام حسین نے، مسجد کے ستون کو، پلر کو ہاتھ مارا امام حسین نے، تو ستون سے انگوروں کا خوشہ گرا۔ امام نے ہاتھ اٹھا کے کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ علی اکبر 3 سال کی عمر میں بابا سے معجزے سے انگور لے کر گئے، اب کڑیل 18 سال کا علی اکبر ہے، بابا سے پانی مانگ رہا ہے، مگر وہ معجزے کی جگہ تھی، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ کیا کہے حسین اپنے بچے سے؟ ماں درے خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے، اور بابا اس وقت آزمائش کی کیفیت میں امتحان دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں کی طرف دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ نہیں آپ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی